یوٹیوبر ڈکی کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے. لاہور کورٹ نے 5 دن کے ان کے ریمانڈ میں توسیع کر دی ہے. الزام یہ ہے کہ وہ آن لائن گیمبلنگ اور بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کر رہے تھے جو کہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم اور پاکستان پینل کوڈ کے تحت سنگین جرم ہے. کیس میں فراڈ، اسپوفنگ، اسپیمنگ اور پی پی سی 294B اور 420 جیسے آفینسز جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں. اگر یہ ثابت ہو گیا تو ڈکی جو ہے وہ 7 سال کے لیے گیا اور بھاری جرمانہ ہوگا اس کو. لیکن یہ کہانی یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی. اس کی وائف اروبا جتوئی جو ہے وہ بھی رڈار پہ ہے. اس نے اپنی پری ریسٹ بیل جو ہے وہ سیک کی ہوئی ہے جو کہ 30 اگست 2025 تک اس کو گرانٹ کی گئی ہے اور اس کا فون جو ہے وہ آلریڈی جو ہائر اتھارٹیز ہیں انہوں نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہوا ہے. اگر لیگل طور پہ اس ساری چیز کو دیکھا جائے تو 2-3 چیزیں ہیں جو کیس کے فلاز ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے یہ اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ وہ انلیگل ایپس اور جو ہے وہ جان بوجھ کر اس کو پروموٹ کر رہا تھا. اور دوسرا فلا یہ آتا ہے کہ ان ایڈس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کے اوپر ایزیلی اویلیبل ہے. اینی بڈی کین ڈاؤن لوڈ دیٹ اور یوٹیلائز دیٹ, تو وہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ڈائریکٹ گین پروو کرنا ہے کہ اس سب سے جو بھی اپلیکیشنز کو وہ پروموٹ کر رہا تھا اس سے جو گین ہوا ہے وہ اس کو ڈائریکٹ ہوا ہے. سو اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ 28 کو ہے. لیٹس سی. اور اس میں جو ایک چیز ہے وہ یہ آ جائے گا کہ جو ڈیجیٹل انفلوئنسر اور ڈیجیٹل یوٹیوبرز ہیں ان کے اوپر جو اسٹرکٹ قسم کے ریگولیشنز ہیں وہ ان پہ امپلیمنٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان پہ بڑے سخت چیکس اینڈ بیلنسز آئیں گے. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کیس میں سے وہ کیا نکالتے ہیں. بیسکلی یہ کیس انفلوئنسرز کے لیے ایک ویک اپ کال ہے.